بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل دانۂ سبل وجہ تخلیق کائنات زینت بزم کائنات غم غسار جہاں سید سروراں قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ میری دعائے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا موضوع والدین کا مقام تھا، آج کا موضوع بھی اپنی حیثیت کے لحاظ سے انتہائی منفرد قسم کا موضوع ہے، اور آج کے سبق کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو یہ قرآن و سنت کا جو دیا ہوا سبق ہے یہ یاد کرنا ضروری ہے۔ آج کے درس کے لحاظ سے سامعین حضرات کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے پوائنٹ انتہائی ضروری ہیں، کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ان کو لکھتے رہیں اور ان پوائنٹس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ جس طرح
قیمتی سرمایہ کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کو جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے بڑا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ جب ہم پنیری لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو پانی کے لحاظ سے دیگر نگہداشت جو اس کی ہم کرتے ہیں، جس طرح پنیری کی نگہداشت کرتے ہیں اسی طرح پھر انسانی چمن کے ان پھولوں کی نگہداشت بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم قیمتی سرمایہ کی نگہداشت کرتے ہیں اسی طرح اولاد کے کردار کی نگہداشت بھی ضروری ہے۔ اولاد کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اولاد رب ذوالجلال کی نعمتوں کا ایک گلدستہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، اولاد کے لحاظ سے کشف الغمہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا ولدت للرجل جاریہ، جب کسی انسان کے ہاں اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بعث اللہ تعالی لہا ملائکہ، تو اس بیٹی کی ولادت پر رب ذوالجلال آسمانوں سے کچھ فرشتوں کو اس گھر میں اتارتا ہے۔ وہ فرشتے اس گھر میں برکت لے کر آتے ہیں، برکت کی سوغات دینے کے لیے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ ضَعِیفَةٌ خَرَجَتْ مِن ضَعِیفٍ، وہ فرشتے کہتے ہیں کمزور سی مخلوق سے کمزور باہر آئی۔ آگے وہ جو فرشتے اترتے ہیں بیٹی کی ولادت پر، وہ کہتے ہیں القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، جو اس کی نگہداشت کرے گا اس کے لیے، یعنی جو اس بچی کا جو پیدا ہوئی ہے اس کی نگہداشت کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، اس کا نگران بنے گا، معان الی یوم القیامہ، تو قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ غُلَامٌ، اور جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، بعث اللہ تعالی الیہ ملکم من السماء، تو رب ذوالجلال اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے۔ جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں بیٹی کی ولادت پر، فرشتے آ کر اس کی نگہداشت کرنے والے کو خوشخبری سناتے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کی ولادت پر ایک فرشتہ آتا ہے، فقبل بین عینیہ، تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، فقبل چومتا ہے، وقال اللہ تعالی یقرئک السلام، اور فرشتہ کہتا ہے کہ خدا تجھے سلام کہتا ہے۔ بیٹی کی ولادت پر اس کی نگہداشت کرنے والے کو معاونت اور مدد کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور بیٹے کی ولادت پر ایک فرشتہ آتا ہے
اور اس بیٹے کو دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے اور اللہ کا سلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا تجھے سلام کہتا ہے. اور بیٹے کی ولادت ہو یا بیٹی کی ولادت ہو، اس کی نگہداشت، اس کی تربیت کے لحاظ سے جو والدین کا کردار ہے وہ بڑا نمایاں ہے. والدین تربیت اچھی کریں تو اولاد جو ہے وہ زمانے میں امامت کے فرائض سنبھال لیتی ہے. والدین کی تربیت اچھی ہو تو آگے اولاد جو ہے والدین کی عزت کا سبب بنتی ہے. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ اولاد کا ہونا بھی یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے جو ہے پیدا کرنے والی ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تزوج الودود الولود. جب تم شادی کرنے لگو، رشتے کی جب تلاش شروع ہوتی ہے تو دیگر جب چیزیں تم دیکھتے ہو، آج کے دور میں تو مال دیکھا جاتا ہے، آج کے دور میں تو جہیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا کچھ دیں گے، کیا کچھ ملے گا، کس لیول کے ہیں وہ لوگ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس خاتون سے شادی کرو جو ودود ہو. ودود کا معنی ہے جو خاتون الفت کرنے والی ہو. آگے فرمایا ولود. ولود کا معنی ہے جس خاتون کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوں یا زیادہ پیدا کرنے والی ہو، اس سے شادی کرو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمْ الْأُمَمْ. اس واسطے کہ میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں کے مقابلے میں کثرت ظاہر کروں گا کہ میری امت کے افراد جو ہیں وہ زیادہ ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ صاحب اولاد ہونا یہ ایک مستقل شان ہے، اور پھر کثیر العیال ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کا امت کی کاؤنٹنگ میں بہت بڑا حصہ ہے. جس کے گھر بچے زیادہ ہیں، آپ نے فرمایا جو تم اس سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہے. تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی ابھی وہ کنواری ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب محدثین کرام نے اس پہ بحث کی، سمجھایا، تو فرمایا کہ اس کے رشتہ داروں سے پتہ چلے گا، اس کے دیگر جو بہنیں ہیں ان کے لحاظ سے، ان کی پھوپھیوں کے لحاظ سے، خالاؤں کے لحاظ سے پتہ چلے گا کہ ان کا رویہ کیسا ہے، وہ محبت کرنے والی ہیں، وہ بچوں کی ولادت کے لحاظ سے کس انداز میں ہیں. لہذا آج کا جو فیملی پلاننگ کے ذریعے امت میں ایک فتنہ پیدا کیا جاتا ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. اولاد کی تربیت میں والدین کا جو کردار ہے وہ بڑا نمایاں ہے. کسی کا یہ دل ہو کہ میں نے تو جیسے گزار لی، اب میری اولاد اچھی ہو، اب اولاد کے لحاظ سے مجھے کوئی عزت ملے، تو یہ بالکل سوچنا بھی نہیں ہے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ والدین کی تربیت کی تاثیر کتنی ہے، والدین کس لحاظ سے بچے کو کہاں تک پہنچاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل نورانی ہوتا ہے۔ اللہ کسی بچے کو بھی دھندلا شیشہ نہیں دیتا، دل صاف ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، آگے والدین ہی اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب جس طرف والدین بچے کو لے جانا چاہیں بچے ادھر مڑ جائیں گے۔ ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل مومن ہوتا ہے، تو آگے جو والدین کا جو نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، والدین ہی اسے صحیح العقیدہ بنائیں تو بنا سکتے ہیں۔ اگر والدین صحیح العقیدہ ہیں تو بچے بھی صحیح العقیدہ بنیں گے۔ اگر والدین کے عقائد میں کوئی کمی ہے تو بچے بھی وہی کچھ بنیں گے۔ اگر والدین نمازی ہیں بچے بھی نمازی بنیں گے۔ جو بھی والدین کا رویہ ہے وہ آٹومیٹک بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابواہ یحودانہ، اس بچے کو یہودی بناتے ہیں تو والدین بناتے ہیں، او ینصرانہ، نصرانی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں تو والدین بناتے ہیں، او یمجسانہ، اس کو مجوسی بناتے ہیں تو والدین بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کو میں نے مجوسی پیدا نہیں کیا، میں نے اس کو عیسائی پیدا نہیں کیا، میں نے اس کو یہودی پیدا نہیں کیا، میں نے تو اس کو فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ بچے کے لیے سب سے پہلی کمپنی اس کے والدین کی کمپنی ہے، بعد میں پھر دوست آتے ہیں، بعد میں پھر محلے والے آتے ہیں، بعد میں پھر اساتذہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کردار کے لحاظ سے، سبق کے لحاظ سے، سکھانے کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے جو سب سے پہلا کردار ہے وہ بچے کے والدین کا ہے۔ اگر بچہ والدین کی رات کو یہ گفتگو سنتا ہے کہ کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے والد کے لحاظ سے، کہ چوری کی وارداتیں سنے گا اور یہ واقعات سنائے گا بچوں کو کہ میں نے فلاں جگہ چوری کی تو میں نہیں پکڑا گیا، فلاں جگہ چوری کی تو مجھے یہ نفع ہوا، یا اس طرح کی جب باتیں ہوں گی تو بچہ جو ہے وہ والدین کی طرح وہ یہی کچھ بنے گا۔ اگر رات کو باتیں ہوں قرآن پڑھنے کی، اگر والد یہ کہتا سو جائے کہ میں جلدی سو جاؤں، صبح میں نے تہجد پڑھنی ہے، تو بچے کے دل میں آٹومیٹک یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا کروں تو صحیح۔ جب گھر کا ماحول ایسا ہو کہ سارے بہن بھائی نماز پڑھتے ہوں تو بچہ چھوٹی عمر میں ہی سجدے چلا جاتا ہے، کہ اس کو بھی وہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، بغیر کسی کے کہنے پہ بچہ وہ نماز کا عادی بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ بچہ نقل اتارتا ہے، جب دیکھتا ہے ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، بڑے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی مصلی پہ ہیں، تو بچے کو بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بغیر کسی کے کہنے پہ وہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر تربیت اولاد کے بنیادی طور پر 3 عناصر ہیں، 3 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اولاد کو سکھانا بڑی ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر حقوق اللہ، سب سے پہلے بنیادی عنصر یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو سکھائیں کہ تم پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، لہذا دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے،
اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہو، اس طرح کے عمل کرو۔ دنیا کا ناغہ ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کے دربار کا کبھی ناغہ نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تربیت کا بنیادی پہلو ہے کہ حقوق اللہ کو اجاگر کیا جائے، بچے کو بار بار یہ باور کرایا جائے کہ تم پر جو سب سے پہلا بنیادی حق ہے اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حقوق کے معاملے میں کسی موقع پہ بھی تجھ سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو پہلے نمبر پہ سکھائی جائیں کہ اللہ کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کو سوچو کہ اللہ اس میں راضی ہے یا ناراض ہے۔ جس کام میں اللہ کی رضا ہو وہ کام کرنا چاہیے۔ یہ بچوں کو اس کا ذہن بنایا جائے۔ اور یہ تربیت کی جو عمر ہے یہ 10 سال تک ہے۔ 10 سال تک اگر تربیت کی طرف توجہ نہ دی تو پھر جو اگلی عمر ہے اس میں پھر تربیت کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ رائے گاں جائے گی، کیونکہ اس وقت 10 سال کی عمر میں جو بچے کے لیے ماڈل ہوتا ہے وہ والدین کی ادائیں ہوتی ہیں۔ جو کچھ والدین بنانا چاہیں بچہ ادھر جاتا ہے، وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس واسطے یہ حقوق اللہ جو ہیں یہ پہلے نمبر پر اپنی اولاد کو سکھائی جائیں۔ دوسرے نمبر پر حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جو بنیادی عنصر ہے، والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان اس لحاظ سے ہیں کہ ہم نے رب کو ایک مانا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رب کا آخری رسول مانا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی ہر چیز سے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کریں، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محبت، احترام اور ان کا پیار ہے۔ یہ حقوق کا دوسرا شعبہ ہے کہ پہلے دن سے ہی ان کو یہ بتایا جائے کہ حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق الرسول کیا ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی تربیت کے لحاظ سے ضروری ہے، اور تیسرا جو بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں بچوں کو تربیت دی جائے کہ حقوق العباد کیا ہیں۔ جس وقت وہ اپنی اولاد کو یہ حق بتائے گا کہ حقوق العباد کیا ہیں اور تجھ پر بندوں کے لحاظ سے کیا کیا حقوق ہیں، اپنے بھی حق بتائے اور ان کی والدہ کے حق بھی ان کو بتائے، اور محلے والوں کے، رشتہ داروں کے، اساتذہ کے، یہ سارے حق اپنی اولاد کو بتائے جائیں اور ان کا ذہن بنایا جائے کہ رشتہ داروں کے لحاظ سے جو حقوق ہیں، خالاؤں کے لحاظ سے، چچوں کے لحاظ سے جو حقوق ہیں، اور دیگر رشتہ داروں کے لحاظ سے جو حقوق ہیں، یہ اس لیے بتایا جائے تاکہ بچے کے لیے ایک سکیچ اس کے ذہن میں موجود ہو، تاکہ جو آگے وہ بڑھتا جائے تو ان چیزوں پہ وہ عمل کرتا جائے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں بچوں کو یاد کروائی جائیں کہ ایک ایک قدم پر وہ اس چیز کو سامنے رکھیں، نوٹ کریں کہ میں جو کرنے لگا ہوں حقوق العباد کے لحاظ سے، حقوق اللہ اور حقوق الرسول کے لحاظ سے اور حقوق العباد کے لحاظ سے مجھ پہ کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو تربیت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، تو قرآن پڑھیں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ تربیت کس انداز میں کی جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو اصح قول کے مطابق
پیغمبر نہیں تھے لیکن بہت بڑے حکیم تھے. ان کی حکمت بھری باتیں رب ذوالجلال نے ان کو قرآن مجید میں آیات کی شکل میں نازل فرمایا. اور آپ نے جب اپنے بیٹے کو تربیت کی تو کس انداز میں کی؟ فرمانے لگے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے اس حال میں کہ ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس واسطے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ ہے تربیت، یہ حقوق اللہ کے لحاظ سے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا. اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ یہ جو شرک ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا یا بنی انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا. اگر وہ نیکی ہے تو ضرور ظاہر ہو جائے گی، اگر بدی ہے تو وہ بھی ضرور سامنے آئے گی. اس واسطے اپنی زندگی گزارتے وقت اس چیز کو بھی سامنے رکھو کہ ایک دن سارا حساب و کتاب ہونا ہے اور ہر چیز سامنے آئے گی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک رب ذوالجلال مہربانی فرمانے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. آگے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا. وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہنا. یہ شروع سے ہی حق پرستوں کا یہ راستہ رہا، یعنی صرف اچھائی کا حکم دینا یہ مکمل نہیں. اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکتے رہنا، یہ دونوں چیزیں یہ حق پرستوں نے اس کو اپنایا. آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں تم نے صبر کرنا ہے. صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا، یعنی آزمائشوں کا جب سلسلہ شروع ہو جائے تو کبھی بھی تم یہ نہ کہنا، رب سے کبھی بھی کوئی شکایت نہ کرنا اے اللہ تو نے مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور آزمائش پہ صبر کرنا. دیکھو قرآن مجید کی حکمت بھری باتیں، اگر یہی آیات اگر ہر ہفتے میں ایک بار اپنی اولاد کو سنائی جائیں اور اس کا ترجمہ اور مفہوم بتایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے لحاظ سے اولاد کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ نمایاں نظر آئے گی. اور جب بھی وہ خدا نخواستہ مشکلات میں مصائب میں جب گرے ہوئے ہوں تو ان کو اپنی والدین کی جو تربیت ہے وہ سامنے آئے کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا، اور والد نے اپنے پاس سے نہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے کہا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے صبر کرنا ہے. جب ایسی چیزیں اس کو مصیبت کے وقت یاد آئیں گی تو صبر کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. ان ذالک من عزم الامور، یہ کوئی معمولی بات نہیں. جب انسانی جگر پگھلا دینے والی مصیبتیں آ جائیں اس وقت جو صبر کرتا ہے تو یقیناً بہت بڑا کام کر رہا ہے. پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا رخسار لوگوں کے لیے کبھی بھی کج نہ کرو. رخسار کج نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی سے گفتگو کرتے وقت حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اس کو یعنی ذلیل نہ سمجھو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو،
اور اپنے چہرے کا یوں موڈ نہ بنایا جائے کہ جس سے پتا چلے کہ یہ تو کچھ نہیں، میں بہت کچھ ہوں۔ حضرت لقمان نے گفتگو جب بیٹے سے کی تو کہا کہ کسی سے بات کرتے وقت اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا یا بڑا باور کرانا یہ اچھا عمل نہیں ہے، اور اس سے بچنا۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر کبھی بھی اکڑ کے نہ چلنا، عاجزی کو جو ہے وہ برقرار رکھنا، عاجزی اپنانا، تکبر سے بچنا، اکڑ کے مت چلنا۔ بے شک ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، یہ ہو رہی ہے بیٹے کی تربیت، یہ بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کو یہ باتیں اتنی پسند آئیں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں آیات کی شکل میں یہ نازل فرما دی۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک رب ذوالجلال تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کے ساتھ کبھی پیار نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے بیٹے درمیانی چال چلنا، کفایت شعاری، درمیانی چال، درمیان میں رہنا۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھنا۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں جو بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ یقیناً یہ جو آیات قرآن مجید میں ہیں اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو باتیں کی، یہ ہمارے لیے بڑی ضروری چیز ہے اور تربیت اولاد کے لحاظ سے بہت ہی کام کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد جب ہم فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سبق لینا چاہیں تو آقا علیہ السلام کے فرامین متعدد مقامات پہ جو اولاد کے تربیت کے لحاظ سے ہمیں جو سبق دیا اور ہمیں بہت ساری باتیں سکھائیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو زمانے سے فتنہ و فساد ختم ہو سکتا ہے۔ آج جو والدین اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں، ان میں اکثر ایسا ہے کہ جب اولاد کو ان کی ضرورت تھی نہ تو انہوں نے ٹائم دیا، نہ انہوں نے اچھی تربیت کی، نہ ان کا کوئی انہیں اچھا رستہ دکھایا، قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف انہیں بھیجا ہی نہیں۔ قرآن انہیں کہتا کہ والدین کی شان کیا ہے، وہ حدیث پڑھتے، حدیث بتاتی کہ والدین کے بغیر تم جنت نہیں پہنچ سکتے، پھر وہ ان کا ذہن بنتا، تو ہم نے وہ رستہ ہی چھوڑ دیا۔ اب پھر جب شکایتیں آتی ہیں تو اس میں ایک جہت سے اگر دیکھا جائے تو ان کا اپنا قصور بھی ہے۔ جب وقت تھا دین کی طرف آنے کا، بچوں کو لانے کا، اس وقت تک تم مست رہے، اس وقت کچھ سوچا نہیں، اولاد کو اس طرف بھیجا نہیں۔ جب بالکل دور ہو گئے، باغی ہو گئے، اب تم رائے لینا چاہتے ہو۔ اس واسطے اب وقت ہے کہ اولاد کو سنبھالا جائے، قرآن پڑھ کے، احادیث سنا کے ان کو تربیت کی طرف، اچھے ماحول کی طرف اور اچھائی کی طرف لایا جائے۔ پھر میں سمجھتا ہوں جب قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ یہی کچھ ہے کہ بچوں کو ٹائم دیا جائے نگہداشت کے لحاظ سے۔ جب ہم ٹائم دیں گے، جب والدین کو ٹائم کی ضرورت ہوگی تو پھر اولاد بھی ان کو وقت دے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب اس لحاظ سے ہمیں عطا فرمایا ہے، حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، یعنی اس کا اپنا بیٹا تھا۔ فقال للغلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو مخاطب ہو کے فرمایا، من ھذا، اے بچے یہ جو تیرے ساتھ آدمی ہے یہ کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا قال ابی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد صاحب ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بیٹے سے گفتگو شروع کی، خود اس کی تربیت کرنا شروع کی. اور یہ دیکھو کتنا احسان ہے، 14 صدیاں پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک نصاب دیا اور اتنا احسان کیا. سامنے تو وہ بچہ تھا، جس سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے، اس نے کہا میرا یہ باپ ہے. آقا علیہ السلام نے پھر اسے جو جملے بولے وہ صرف اس کے لیے نہیں تھے، وہ آقا علیہ السلام نے اس لیے بولے کہ میرے قیامت تک کے سارے غلام اپنے بیٹوں کو یہ میری حدیث پڑھ کے جب سنائیں گے تو ان کو بچوں کی تربیت اچھی کرنے میں آسانی ملے گی اور ان کو نفع ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے والد صاحب ہیں تو پھر ان کے حقوق ہیں تجھ پر، ان کو پورا کرنا. وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ، اے بیٹے کبھی بھی چلتے وقت اپنے بیٹے اپنے جو تیرے والد صاحب ہیں اس سے آگے مت چلنا. دیکھو کمال کی تربیت اور کمال کا جملہ ہے، اور ادب و احترام جو یہ احادیث سکھا رہی ہیں، یہ کتنا احسان ہے اسلام کا ہم پہ. جب اسلام کا اتنا احسان ہے تو پھر اپنے بیٹے اسلام کے لیے پیش کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. 14 صدیاں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تو بیٹوں کو سکھایا ہے کہ باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کے بغیر تم کیا ہو، ان کو پا کے تم کہاں تک پہنچ سکتے ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو بتایا ہے. فرمایا اے بیٹے چلتے وقت کبھی بھی اپنے والد سے آگے نہ چلنا، یہ تیرے ابا جی ہیں، ان کی طرف کبھی بھی پیٹھ نہ کرنا. آگے فرمایا کبھی بھی اپنے والد کو گالی نہ دلوانا. اپنے والد کو کون بلا گالی دلواتا ہے؟ فرمایا اس طرح تم کسی کے جب والد کو گالی دو گے تو بدلے میں تیرے والد کو بھی گالی ملے گی. تو اس طرح کسی کو گالی نہ دینا کہ بدلے میں تیرے والد صاحب کو گالی دی جائے. یا اس کا دوسرا مطلب جو ہے، فرمایا کہ ایسے کام مت کرنا کہ تیرے والد صاحب کو تجھے گالی دینا پڑے، اس طرح کے کام مت کرنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جب اسے تربیت فرمائی تو پہلے فرمایا کہ ان سے آگے نہیں چلنا، پھر فرمایا ان کو گالی مت دلوانا. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، جب تم دونوں کہیں اکٹھے جاؤ اور بیٹھنے کا موقع آ جائے، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، اپنے والد صاحب سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا. پہلے بیٹھنے کا موقع اپنے والد صاحب کو دینا، والد صاحب بیٹھیں اس کے بعد پھر تم بیٹھنا. یہ کتنے حسین اور زرعی اصول ہیں جو آج ضرورت ہے، اور ہر باپ کی یہ چاہت ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اتنا فرما بردار ہو اور وہ اس طرح کی اس میں حرکتیں ہوں کہ نہ تو وہ مجھے اس طرح کا موقع دے کہ میں اسے گالی دوں، جھڑکوں، اور وہ اتنا ادب و احترام اس میں ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. آگے فرمایا وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، اور کبھی بھی نام لے کر اپنے ابا جی کو نہ بلانا. نام لے کر کبھی بھی والد صاحب کا نام لے کر نہ بلانا. پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے، اس طرح کے جو تمہیں جملے ملیں انہیں کبھی بھی ان کا نام لے کر ان کو نہ بلانا، تاکہ اس میں جو عزت کا دائرہ ہے اور جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ایک چیز وہ قائم رہے. اسی طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو مشکات شریف کے اندر اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو، بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو خواہ وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کو نماز کا حکم دو، اس حالت میں کہ ان کی عمر 7 سال تک پہنچ جائے۔ 7 سال کی عمر میں ان کا ذہن بناؤ، مرو حکم دو، ان کو کہو کہ نماز پڑھو۔ فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں تو اب انہیں مارو، نماز نہ پڑھنے پہ انہیں سزا بھی دو، ان کو ادب سکھانے کے ساتھ ساتھ نماز کا حکم 7 سال کو ان کو حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پہ مارو۔ اب کوئی ماں یوں کہے کہ میں کیوں ماروں یا میں کیوں سختی کروں، اسے یہ خبر نہیں کہ اس میں اتنا پیار نہیں ہے جس سے کروڑ درجہ پیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے۔ اس مار میں بھی ایک پیار ہے، اس مار میں بھی شفقت ہے۔ وہ قیامت کے دن جب ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ جائے گا، باپ بیٹے میں جدائی ہو جائے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، اس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے لیں گے آسیوں کو وہ آغوش مرحمت میں، عقل و تماں کو جیسے نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ ماں کو اتنا اپنے بیٹے سے پیار نہیں جس سے کروڑ درجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار ہے۔ اور اس پیار میں بھی یہ جو مار کا حکم فرمایا، وَضْرِبُوهُمْ، ضرب اور مارنے کا حکم دیا، اس میں بھی ایک شفقت ہے، پیار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ان کو جب 10 سال کے ہو جائیں تو مارو۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے بستر جدا جدا کر دو، بہنیں اور بھائی اکٹھے نہ سوئیں، ایک ہی بستر میں نہ رہیں، اب ان کو جدا جدا کر دو۔ قیامت تک کی حکمتیں، قیامت تک کا شعور اور قیامت تک کے اجالے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں قبل میرے آقا علیہ السلام کی سوچ گزر رہی تھی، اور آپ کی سوچ جو ہے وہ پرواز کر رہی تھی۔ جب اس عمر کو پہنچ جائیں 10 سال، 7 سال سے 10 سال، فرمایا ان کا بستر بھی جدا کر دو۔ پتا چلا کہ یہ صرف کلمہ پڑھانے نہیں آئے، کلمہ پڑھا کے سونے کے طریقے بھی بتانے آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام گھر بسانے آئے ہیں، گھر میں رہنے کے طریقے بتانے آئے ہیں، امتی کو ادب سکھانے آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہم پہ کرم فرمایا اور اس طرح کے آداب سکھا دیے کہ جو قیامت تک کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح ستہ میں اور دیگر بھی کئی ماخذ میں جامع الحدیث کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ یا بچی پیدا ہو، جب وہ اس عمر کو پہنچیں کہ اب وہ زبان سے کچھ بولنے لگیں یا بولنے کی کوشش کریں، یا جو عمر ہوتی ہے کہ وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، فرمایا انہیں CAT کیٹ نہ پڑھاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اولا کلمۃ بلا الہ الا اللہ، اپنی اولاد کو سب سے پہلے جو پڑھاؤ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے
تمہارے بیٹے کی زبان پہ جو لفظ ہونا چاہیے قبل اس کے کہ وہ امی کو بلائے، قبل اس کے کہ وہ ابو کا نام لے، قبل اس کے کہ وہ بھائیوں کو پہچانے یا ان کا نام لے یا بہنوں کا نام لے، فرمایا سب سے پہلے تمہارا بیٹا جو پڑھے وہ ہے کلمہ طیبہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر طرف سے یہی اس کو آواز سننے میں ملے. بھائی کو دیکھے تو وہ بھی آگے سے یہی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب باپ کو دیکھے تو باپ بھی آگے سے یہی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب امی کو دیکھے تو وہ یہی آواز سنیں. جب وہ پہلا لفظ بولے گا، جب وہ بولنا چاہے گا یا بولنا شروع کرے گا، سب سے پہلے وہ کلمہ طیبہ پڑھے گا. تو اس کا نفع کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَافْتَحُوا عَلَىٰ صِبْيَانِكُمْ، اپنے بچوں کا افتتاح اس سے کرو، کلمہ طیبہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے. آگے فرمایا وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، انسانی زندگی کے دو ہی کنارے ہیں، ایک آغاز اور اختتام. فرمایا جب یہ بچہ بوڑھا ہو گیا، 80 سال کا بابا ہو گیا، چارپائی پہ لیٹا تھا، اب اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، یعنی جدھر بھی وہ دیکھے ہر طرف سے یہی آواز ہے. وَلَقِّنُوا، یہی تو تلقین کا طریقہ ہے کہ اسے نہ کہو کہ پڑھ، اس کے پاس جو بھی آئے تو یہ کلمہ طیبہ پڑھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو کیا ہوگا، اس سے نفع کیا ہوگا؟ ثم عاش الف سنۃ، کیونکہ جس بندے کا آغاز کلمہ طیبہ سے ہوا، افتتاح کلمہ طیبہ سے ہوا، اور آخر میں بھی آخری جب اس کے لمحات تھے تو کلمہ طیبہ اس نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو نصیب ہو گیا. تو افتتاح جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں نہیں ہے، وہ 6 سال 7 سال کی عمر میں نہیں. افتتاح کی والدین کوشش کریں، اس کے بہن بھائی کوشش کریں کہ جب بھی یہ بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے کلمہ طیبہ یاد کرے. آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ دیگر چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کوشش کرتی ہیں مائیں بھی آج کی کہ ہمارا بچہ جب بولے تو انگلش بولے، کوئی نیا کام کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچوں پہ احسان کرو، یہ حق ہے تمہارا کہ جب بولنا شروع کریں کلمہ طیبہ کی ان کو تلقین کی جائے، کلمہ طیبہ ان کے پاس پڑھا جائے. جب سب سے پہلے وہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے اور آخر میں جب ان کو تلقین کی جائے، 1000 سال بھی اگر ان کی عمر ہو نا، 1000 سال بھی اس کے دوران گزریں تو کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ثم عاش الف سنہ، 1000 سال بھی گزر جائیں، آخر میں جب وہ اس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ پڑھنا، ما سئل عن ذنب واحدہ، 1000 سال کا ایک گناہ بھی اس سے نہیں پوچھا جائے گا. افتتاح کلمہ سے ہوا اور پھر آخر میں بھی اس کو یہ چیز نصیب ہو گئی کہ کلمہ طیبہ اس کے نصیبوں میں آ گیا، تو اس سے بھی اس کو یہ نفع ہوگا. ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ان لی مالا و والدا، میرے پاس مال بھی ہے اور آگے میری اولاد بھی ہے. وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ، میرے ابا جی میرا مال لینا چاہتے ہیں، میں خود بھی بچوں والا ہوں اور مجھے خود ضرورت ہے، لیکن میرے والد صاحب میرے مال سے لینا چاہتے ہیں، میرا مال لینا چاہتے ہیں. اور اس طرح اس نے شکایت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انت ومالک لابیک، فرمایا تو بھی تو اپنے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یعنی اس لحاظ سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو سمجھایا کہ والد کا جو احترام ہے وہ ضروری ہے تیرے لیے، والد کا ہی مال ہے جو تیرے پاس ہے اور تو بھی والد کا ہے. یعنی میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برو آباکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے اچھا سلوک کریں گے۔ اس سے پتا چلا کہ جو انسان اپنے بیٹوں کی اصلاح چاہتا ہے، تربیت کا جو طریقہ ہے، جو ایک بندہ اس کی چاہت رکھتا ہے کہ میرے بچے اس قابل ہوں، میرا احترام کریں، یا میرے بچے جو ادب و احترام کے سارے تقاضے پورے کریں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے والدین کے وہ تقاضے پورے کرو۔ فرمایا بچوں کے سامنے خصوصاً اپنے ابا جی کا ادب و احترام بجا لو، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ والد کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی ماں باپ کے سامنے اف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، بچوں اور بچیوں کے لحاظ سے ان کے سامنے مزید اہتمام کے ساتھ اپنے والدین کا ادب و احترام بجا لو، تو یہ چیز بچوں کے ذہن میں بیٹھے گی کہ میرے والد صاحب جو اپنے ابا جی کا، یعنی میرے دادا جی کا جس طرح استقبال کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کے حکم پہ سر تسلیم خم کر رہے ہیں، تو میرے لیے بھی ایسے ہی ضروری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے جو ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بروا آباکم تبرکم ابناکم، تم اپنے والدین کے ساتھ سلوک اچھا کرو، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک کہاوت ہے نا، ایک شخص جب اپنے باپ کو اٹھا کے دریا میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا، جب دریا میں پہنچا تو پھینکنا اس نے چاہا، تو باپ نے کہا بیٹا مجھے اس جگہ نہ پھینکنا، کیونکہ اس جگہ پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا ہے۔ تو بیٹے نے سوچا کہ اس نے اپنے باپ کو گرایا ہے، میں اس کو گرا رہا ہوں، کل میرے بچے مجھے یہاں گرائیں گے، تو وہ لے کے واپس آ گیا۔ یعنی جو اپنے والدین کے ساتھ کریں گے اس طرح کا ہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ تم جس طرح کا سلوک کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے گا، تم اپنے والدین کا اچھا خیال رکھو تو تمہارا بھی اچھا خیال رکھا جائے گا۔ اسی طرح جو تربیت کا اجر ہے، تربیت اپنی اولاد کے کرنی ہے، اپنے لیے سکون کا سامان پیدا کرنا ہے، لیکن اس کا ایک اجر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ والدن اعانا ولدہ علی برہ، فرمایا اللہ رحم فرمائے اس باپ پہ جس نے فرما برداری میں اپنی اولاد کی مدد کی، اپنی اولاد کی مدد کی فرما برداری کے لحاظ سے۔ رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ وحب نبی یہی، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ آگے فرمایا ان کو تیرنے کا طریقہ سکھاؤ، ان کو تیر اندازی کا طریقہ سکھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں التراب ربیع الصبیان، مٹی بچوں کی بہار ہے، کچھ وقت اپنے بچوں کو مٹی پہ چھوڑو، وہ اس سے کھیلیں، یعنی ان کو ہر وقت شیشے کی دیواروں میں نہ رکھو، ان کو مٹی پہ چھوڑو، یہ مٹی بچوں کی بہار ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بھری باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب مٹی پہ نہیں بچوں کو چھوڑا جائے گا، آپ جانتے تھے، اس لیے تو سرکار نے فرمایا یہ مٹی بچوں کی بہار ہے، اس پہ بھی چھوڑا کرو ان کو، یہ مٹی پہ کھیلیں۔ تو یہ چیزیں فرمائیں۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علم ابنہ القرآن قرآن نظرا، جس نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھایا، ناظرہ حفظ کروانا، آگے ترجمہ پڑھانا، آگے درس نظامی پڑھانا، یا یہ دیگر معاملات بعد میں، جس نے صرف ناظرہ قرآن مجید پڑھوایا، خود پڑھایا بچے کو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو ہی بچے نے قرآن مجید کا ختم کیا، اللہ رب العزت نے باپ کے، یعنی اس بیٹے کے باپ کے جو گناہ ہیں،
پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے. تو یہ جو اولاد کی تربیت ہے اس کے لحاظ سے جو کچھ پوائنٹس ہیں جو احادیث کا نچوڑ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے فرما برداری دیکھی جاتی ہے اور بچے ہر لحاظ سے فرما بردار بنتے ہیں، اور کون کون سی وہ کمیاں ہیں جس سے نافرمانی کی طرف اترتے ہیں بچے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے جو بچوں کے لیے اور بچوں کے اخلاق کے لیے زہر قاتل ہے آج کے دور میں وہ ہے کارٹون جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں. آج تو عام ہو گئے موبائل پہ، جب ٹائم نہیں ہوتا ماں باپ کے پاس تو وہ موبائل پہ فوراً کارٹون حوالے کر دیتے ہیں بچے کے، اور بچہ اسی میں لگا رہتا ہے. یہ زہر قاتل ہے. خود ٹائم دو بچوں کو، اور کارٹون کی بجائے قرآن مجید کی تلاوت، اس طرح معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو سنائے جائیں، اور اس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں یہ ان کو سکھائی جائیں اور سنائی جائیں. سب سے پہلے کارٹون جو ہیں یہ بچوں کے جو اخلاقی کردار کو تباہ کرنے میں ان کا پہلے نمبر پہ کردار ہے. دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولو. جھوٹ ویسے بھی بولنا جائز نہیں ہے. بچوں کے لحاظ سے، ان کی تربیت کے لحاظ سے، ان کی تربیت میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولو. بچے کے ذہن میں اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے. یعنی یوں نہ ہو کہ دروازے پہ جب دستک ہو تو والد صاحب بچے کو کہیں کہ بیٹا جو باہر ہے اس کو بتانا کہ میرے ابو گھر نہیں ہیں. اس سے بچے کے ذہن میں نفاق پیدا ہوتا ہے. اس سے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ جس جھوٹ سے مجھے والد صاحب منع کرتے ہیں خود وہی جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی یہ باتوں کا یہاں وزن ختم ہو جائے گا، وہ بچہ بھی جھوٹ میں لگ جائے گا. اسی طرح بچوں کے سامنے ماں باپ، یعنی ان بچوں کے ماں باپ جو ہیں آپس میں جھگڑا نہ کریں. بچوں کے سامنے جو جھگڑا ہے یہ بھی ان کی تربیت کے لحاظ سے برا اثر اس پہ پڑتا ہے. یعنی بچہ گیم کھیل رہا ہے، بچہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یوں نہ سمجھو کہ وہ مصروف ہے، وہ تمہارا جھگڑا کانوں سے سن رہا ہے اور اس کے ذہن میں اور ساری باتیں یہ جا رہی ہیں. تو بچوں کے سامنے جھگڑا کرنا یہ بھی ان کے اخلاقی جو کردار ہے اس کو تباہ کرتا ہے. چوتھے نمبر پر ماں کا کام ہے کہ بچے کے سامنے اس کے والد کی تعریف کرے، اس کے والد کا ادب و احترام، اس کی اسے نصیحت کرے، اس کا کہے، والد کا مقام پیدا کرے. یہ ماں کا کام ہے. لیکن آج کل کی جو مائیں ہیں وہ جب بھی ان کو اپنی اولاد اکیلے میں مل جاتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو یہی بات ہوتی ہے تیرا باپ تو نکھٹو سا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیسے چلانا ہے یہ نظام کو، میں ہی سارا نظام چلا رہی ہوں، یہ میں ہی ہوں جو اتنی مشکلوں میں یہ نظام چلا رہی ہوں، گھر کا کام اور گھر کے ماحول کو چلانا تیرے باپ کو کیا پتا کیسے چلایا جاتا ہے. یہ چیزیں جب ماں بچوں کے ذہن میں ڈالتی ہے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے ایک وقت آتا ہے وہ بچہ نہ ماں کا رہتا ہے نہ باپ کا رہتا ہے. ماں کی بھی نفرت اس کے دل میں آ جاتی ہے، جو اپنی محبت ڈالنا چاہتی ہے ایک نئے طریقے سے اور غلط طریقے سے، آہستہ آہستہ اس کی نفرت بھی بچے کے دل میں آ جاتی. ماں کا کام ہے باپ کی تعریف بچوں کے سامنے کرے، ان کے باپ کی تعریف، اور باپ کا کام ہے کہ ان اپنے بیٹوں کی یا بچیوں کی جو ماں ہے ان کی خدمت کا جذبہ بچوں میں پیدا کرے. آپس کے جو معاملات ہیں وہ علیحدہ رکھیں، وہ بچوں کے ذہن میں نہ ڈالیں. اس پہ بچوں کی تربیت میں بہت گہرا اثر پڑتا ہے. یعنی برا کریں تو برا اثر پڑتا ہے. اگر یہ دونوں دھڑے ماں اور باپ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے، تو یہ بچے بڑے ہو کر پھر وہ ساری چیزیں بجا لائیں گے. اسی طرح بچوں کو خوش رکھا جائے.
یہ پوائنٹس بڑے نوٹ کرنے کے ہیں، اور زندگی کے ہر موڑ پہ یوں سمجھو ہر گھر کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو لکھ کے اپنی جیب میں رکھو تاکہ تمہارے بچے جو ہیں وہ بلند مقام پہ پہنچ جائیں، ایک احسن ان کا کردار اور بڑے مقام پہ وہ جا کر تمہاری عزت کا باعث بنے. بچوں کو خوش رکھا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں ایک مقام ہے جسے الفرح کہتے ہیں، اور وہ جگہ ان لوگوں کو دی جائے گی جو اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں. بچوں کو خوش رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کی بھی آگے مختلف جہتیں ہیں. سختی کا بھی حکم ہے، اور یہ ایک وقت ہوتا ہے ہر لحاظ سے جائز ضروریات ان کی پوری کی جائے، کوشش کی جائے، ان کو خوش رکھا جائے. آگے فرمایا بچوں کو کبھی بد دعا نہ دو. بد دعا بچوں کو نہ دو، ان کے خلاف دعا کبھی بھی نہ کرو. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے بیٹے کی شکایت کی، تو آپ نے اس کی شکایت سن کے فرمایا فقال هل دعوت علیہ، کبھی تم نے اسے دعائے نقصان تو نہیں دی، اس کے لیے بد دعا تو نہیں کی؟ تو اس نے کہا ہاں ایسا تو ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا انت افسدتہ، پھر وہ خراب نہیں ہوا، تم نے اسے خود خراب کیا ہے. یہ تیرے جملوں کی وجہ سے وہ خراب ہوا ہے. وہ جو تو دعائے نقصان ان کے لیے کرتا تھا، وہ دعائے نقصان آ گئی ہے سامنے. کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. یہ تو جو اپنی اولاد کے لیے دعائے نقصان کرتا تھا، بد دعائیں دیتا تھا، تو یہ آگے آ گئی ہے، یہ تیری اپنی خرابی ہے. یعنی ان کے لیے، بچوں کے لیے دعا کی جائے، بد دعا نہ کی جائے. آگے بچوں کو کھیلنے کا موقع دیا جائے. دوستانہ رویہ والد ان کے ساتھ رکھے، دوست نہ بنے، دوستانہ رویہ رکھے. یعنی بیٹا یہ سمجھے کہ والد اپنے مقام سے نیچے آ کے میرے ساتھ کھیل رہا ہے، اور ادب و احترام بھی رہے اور ایک وہ رویہ بھی پیدا ہو. فرمایا جو بچے کو جو کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس سے بڑا ہو کے بچہ عقل مند بنتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. آگے بچے کی خطا کو دیکھ کر فوراً نہ ڈانٹا جائے، اسے موقع دیا جائے. غصے میں آ کر اسے فوراً ڈانٹنے سے پرہیز کی جائے. فوراً ڈانٹنے سے وہ بچہ ضدی ہو جائے گا. آگے بچے نے اگر ایک غلطی کی ہے تو اسے ایک بار ہی سزا دی جائے، ایک کا ہی اسے کہا جائے. یوں نہ ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے جھوٹ بولا تو اس کو 10 القاب دے دیے جاتے ہیں. تو جھوٹا ہے، مکار ہے، بدماش ہے، اس طرح کے بہت ساری چیزیں گن دی جاتی ہیں. تو اس سے بچے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے تو صرف جھوٹ بولا تھا، آگے والد نے، باپ نے مجھے چور بھی کہہ دیا، بدماش بھی کہہ دیا، آگے مکار بھی کہہ دیا. وہ کہے گا ٹائٹل تو مل گیا، اب وہ بھی کر لیتا ہوں، اب چور بھی بن جاتا ہوں، اب بدماشی بھی کر لیتا ہوں. ٹائٹل تو مل گیا، اب جو غلطی ہے اس کی سزا دی جائے، اسی کا کہا جائے. یہ بھی ضروری ہے، اور یہ تربیت میں اس کا بھی بڑا کردار ہے. آگے بچے کو بار بار یہ بتاتے رہیں کہ جب بھی تجھے میری ضرورت پڑے تو اوپنلی مجھ سے بات کر سکتا ہے. جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے ڈائریکٹ آ کے بات کر سکتا ہے. یہ بچے کو کہتا رہے اور یہ اس چیز کو پتا ہو. یعنی یہ چیزیں ہیں 10 سال تک کی عمر میں یہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے. یہ ساری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس سے آگے جب بڑھے گا تو جو بیٹا ہے وہ والد سے مشورہ نہیں کرے گا، وہ مشورہ دوستوں سے کرے گا. اس کے دوست برے ہوئے اچھے ہوئے یہ آگے اس کی مرضی ہے یا اس کا کام ہے. جب یہ چیزیں سامنے ہوں، پہلے خود دعوت دی ہوئی ہو
پہلے خود بچوں کی باتیں سنی ہوئی ہوں تو پھر بچہ آگے مشورہ کرتا ہے، ہر کام میں مشورہ کرتا ہے کہ میرا والد مجھ میں مشورہ کرنے میں اس طرح کا مجھے ڈانٹے گا نہیں، مجھ سے مشورہ کرے گا، مجھے اچھا مشورہ دے گا. تو یہ چیزیں جب سامنے ہوں گی تو مشورہ کرنے کا اسے موقع دیا جائے، بار بار کہا جائے کہ کوئی بھی بات ہو تو مجھے آ کر کہہ سکتا ہے. کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے. یعنی ایک بیٹے نے شکایت کی کہ مجھے بھائی نے مارا ہے تو فوراً فیصلہ نہ سنا دو، فوراً اسے ڈانٹ نہ دو، بلکہ دونوں کی باتیں سنی جائیں. پھر گواہ گھر میں ہی تلاش کیے جائیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ کسی کی شکایت کرنی ہو تو باپ جو ہے یہ گواہ مانگے گا. یہ اگر میں نے غلطی کی ہو تو مجھے سزا ملے گی. تو یہ چیزیں اگر یہ چیز نہ دیکھی جائے، یک طرفہ فیصلہ سنا دیا، ایک نے شکایت کی دوسرے کو فوراً مار دیا، فوراً ڈانٹ دیا، تو دوسرا بھی جھوٹ موٹ بول کے وہ بھی شکایت کرے گا یا وہ بھی اس طرح ہی کر لے گا. تو اس سے بغض، حسد، کینہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یک طرفہ فیصلہ یہ کبھی نہ کیا جائے. بچے کو جو بری صحبت ہے اس سے بچانا بڑا ضروری ہے. بچہ ٹیوشن جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، دوستوں کے پاس جا رہا ہے، تو یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ دیکھے کہ اس کے دوست کون ہیں، یہ کن کے پاس جاتا ہے، یہ کہاں جا کے پڑھتا ہے، اس کے ساتھی کون کون سے ہیں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. دوست اچھے ہوں تو پھر وہ بھی کامیاب ہے، دوست برے ہو گئے تو یہ ناکام ہو گیا، خسارے میں آ گیا. اب ٹائم نہیں ہوتا، اس کی ماں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا، دیکھنا کہاں جاتا ہے، بلکہ یہ والد کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو دیکھے، وہ چیک کرے، دوستوں کو دیکھے، تو اس کی ساری پڑھائی کا، کھیل کا یہ سارا خیال کرے. بچوں سے پیار کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. پیار کا اظہار حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے آقا علیہ السلام پیار فرماتے ہیں. حضرت امام حسن کو اوپر اچھالتے ہیں اور پھر ان کو چومتے ہیں. تو ایک اعرابی آیا، اس نے آگے عرض کی، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بچوں کو چومتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم چومتے ہیں. تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہم تو نہیں چومتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے پیار سے محروم رکھا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے دلوں میں ہمارے جو بیٹے ہیں ان کا پیار بھرا ہے، رحم پیدا کیا ہے، تو اس واسطے ہم بھی چومتے ہیں. بچوں کو رزق حلال کھلائیں، یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے. رزق حلال بچوں کو کھلایا جائے. اگر رزق حرام کھلایا تو یہی بچہ، یہی اولاد قیامت کے دن والد کا گریبان پکڑ لے گی. وہ اللہ سے کہے گی یا اللہ جو تو مجھے سزا دے رہا ہے اس سے 2 گنا زیادہ میرے والد کو سزا دے کہ اس نے مجھے رزق حلال کھلایا ہی نہیں کہ میں اچھے کاموں کی طرف جاتا، اچھی تربیت ہو جاتی میری. جب رزق حرام میرے پیٹ میں گیا تو یا اللہ میرے ساتھ میرا والد بھی سزا کا حقدار ہے. تو یہ جو اولاد کے لیے کہتے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے جی کر رہے ہیں، حرام اکٹھا کر رہے ہیں. جن بچوں کے لیے اکٹھا کر رہے ہو نا، احادیث طیبہ کا ذخیرہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن یہی اولاد تمہارے گریبان پکڑ لے گی. تو کیا ضرورت ہے حرام اکٹھا کرنے کی، حرام کھلانے کی، جب نفع ہی نہیں ہے. قیامت کے دن مشکل کا یہ سبب بن رہا ہے حرام رزق. تو اس واسطے حرام رزق نہ کھلایا جائے بلکہ حلال رزق کھلایا جائے. بچوں کو سخی بنائیں، سخاوت کی عادت ڈالیں. اعلیٰ حضرت سے کسی بندے نے آ کے سوال کیا کہ میرے بچوں میں بخل بڑا ہے، بخیل ہے. آپ نے فرمایا جب تم صدقہ خیرات کرنے لگو تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کیا کرو. جو بھی کسی کو دینا ہے تو بیٹے کو دو کہ یہ فلاں غریب کو دو، فلاں محتاج کو دے دو. اس سے بچے کے دل میں سخاوت پیدا ہوگی، بچہ آگے مال دینے کا عادی بنے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں دل پہ لکھنے کی ضرورت ہے. بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت کے لحاظ سے بے شمار
احادیث طیبہ ایسی ہیں جو ہمیں اس چیز طرف بلا رہی ہیں. ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ میں نے ماحول کو ایک اچھا عالم دینا ہے. ماحول کے اندر چور بڑے ہیں، میں نے ایک ماحول کو ایک بہت بڑا محافظ دینا ہے. بے دینی آ گئی ہے، میں نے ایک دیندار دینا ہے، ایک عالم دین بنانا ہے، ایک اچھا بندہ بنا کے میں نے ایک ماحول کو دینا ہے. تو یہ جب سوچ ہوگی ماں باپ کی اپنی اولاد کو اونچا مقام دینے کی، تو پھر تربیت کے لحاظ سے ساری چیزیں سامنے رکھ کے جب اولاد کی تربیت کی جائے گی، تو جب یہ والدین بوڑھے ہوں گے تو یہی اولاد ان کے سکون کا سبب بن جائے گی، اور قیامت کے دن بھی یہی نجات کا سبب بنے گی. تو اس واسطے میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے لحاظ سے کی جائے. قرآن مجید کی آیات پڑھ کے، احادیث طیبہ پڑھ کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات سنا کے بچوں کو اچھی تربیت دی جائے. دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.